الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم حضرات، معزز علماء کرام اور باہر سے دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان گرامی، عزیز طلباء و طالبات، رات گزرتے گئی، موسم کی نمی میرے گلے اور سینے پر حاوی ہوتی گئی۔ میں کوئی تقریر کرنے سے اب اپنے آپ کو معذور سمجھ رہا ہوں۔ غیر مربوط جملے، الفاظ میں نے کچھ کہنے کے لیے لکھ لیا تھا، اسی کو 2 منٹ میں پڑھ کر ختم کر دیتا ہوں۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ۔ اسلامی بھائیوں، قرآن مجید ایک آفاقی اور عالمگیر کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے بندوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے۔ اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نزول قرآن کے وقت دنیا کے انسانوں کی کیا حالت تھی۔ شرک و کفر، ظلم و زیادتی، عصیان و تمرد کا دورہ تھا۔ انسانیت سسک رہی تھی۔ جس نافذ زمین کو اللہ نے منتخب فرمایا وہ مکہ کی سرزمین تھی، جہاں اس کا گھر خانہ کعبہ 360 بتوں سے گھرا ہوا تھا، اور باشندوں کی اخلاقی پستی کا یہ عالم تھا کہ ایک بیوہ کے سر سے دوپٹہ کھینچتے ہوئے، یتیم کے ہاتھ سے روٹی کا ٹکڑا چھینتے ہوئے انہیں ذرہ بھی غیرت نہیں آتی تھی۔ اس تیرہ و تار زمانے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر رحم کھاتے ہوئے اپنی آخری کتاب، اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تمام تر آلودگیوں سے مطہر و مزکہ فرمائے اور حکمت و دانائی سے آشنا کریں۔ انہیں اللہ کی پکڑ، محشر کے حول کیا حساب و کتاب اور اس کے اچھے برے نتائج سے آگاہ فرمائے۔ وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ چنانچہ جہاں اور جس وقت اقرأ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ کا نزول ہوا، وہیں سے صبح تہذیب کا ظہور ہوا۔ الحمدللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبل از نبوت جو چیز مضطرب اور بے چین کی ہوئی تھی کہ اہل مکہ اور دنیا والوں کے حالات میں کیسے سدھار لایا جائے، یہ تمام عیوب سے پاک صاف ہو جائے اور امتثال اوامر سے اپنی زندگی کو سکون و اطمینان کا گہوارہ بنا سکے۔ نزول قرآن مجید سے گویا کہ آپ کو اپنا گوہر مقصود مل گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مکی زندگی میں نازل ہونے والی صورتیں الگ الگ اثرات رکھتی ہیں۔ چنانچہ مکی صورتوں میں اللہ نے زیادہ تر یا ایھا الناس کہہ کر خطاب فرمایا ہے اور دنیا کے لوگوں کو گندی باتوں سے روکا، عذاب جہنم کی وعید سنائی، برے کاموں کے انجام سے آگاہ کیا اور اپنی عبادت کی طرف دعوت دی۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون وغیرہ ذالک۔ اور مدنی صورتوں میں ایمان سے سرفراز ہونے والے بندوں کو یا ایھا الذین آمنوا سے مخاطب کیا اور ان کے سروں پر اعمال صالحہ کی ذمہ داری ڈالی اور برے کاموں سے بچنے کی تلقین کی، جس کی مثالوں سے قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ اہل علم پر رحم کھا کر، اہل ایمان پر رحم کھا کر آداب زندگی سے آشنا کیا اور اچھے اعمال کی بجا لانے کا حکم دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ قرآن کریم کو اللہ نے جس طرح آخری آسمانی الہامی کتاب قرار دیا کہ یہ کتاب اللہ کی حفاظت میں نگرانی میں قیامت تک رہے گی، تو اسی انداز سے اس کے احکامات و منہیات اللہ نے بیان کر دیے ہیں جو کسی بھی زمانے میں کوئی بھی اس کی نفی نہیں کر سکتا۔ کوئی یہ کہے کہ یہ کتاب تقریباً 1500 سال پرانی ہے، اس کا نظام و قانون فرسودہ ہے، نئے زمانے میں اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کے مقابلے میں کوئی نیا قانون لا کر پیش کرے جو دنیا والوں کے لیے صحت بخش ہو۔ دنیا کے تمام ملکوں میں قوانین آئے دن بنتے اور بگڑتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا ظاہر الفساد فی البر والبحر کا ہلاکت خیز منظر سامنے سے گزر رہی ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے۔
صرف اور صرف یہی ایک کتاب قرآن کریم ہے جو اپنے دامن میں دنیا کے لیے امن کا ضامن ہے اور قیامت کے دن اس پر عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ لب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکلے ہوئے الفاظ کہ قاری قرآن سے قیامت کے دن کہا جائے گا، اقرا ورتقے، پڑھتا جا اور چڑھتا جا، تیری آخری منزل وہ ہوگی جہاں قرآن کا خاتمہ ہوگا۔ من الجنت والناس، 6666 آیتیں قاری قرآن حافظ قرآن پڑھتا جائے گا اور اپنی منزل طے کرتا جائے گا، اور آخر میں سورہ والناس کے ختم ہونے پر اس کی منزل ختم ہوگی، بلڈنگ ختم ہوگی۔ اب ہماری کیا ذمہ داری ہے اسے ہم سمجھیں اور قرآن کریم کو اپنے جبینوں سے اور کسائیں، سینوں سے لگائیں اور اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے اور اپنے اولاد کو جہنم کے آگ سے بچائیں، اور اللہ کی بخشی ہوئی اس نعمت کو ہم اپنے گھروں میں آباد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی توفیق عطا بخشے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔